محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو عطا فرمایا ہے۔ اصحاب کو یہ مقام اور مرتبہ نسبت رسول کی وجہ سے ملا ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کرنا ان کو بہت اونچا کر گیا، ان کو ایک مقام اور مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مل گیا۔ تو پھر حضرات صحابہ اکرام میں درجات کے اعتبار سے فرق ہے۔ خلفائے راشدین تمام صحابہ سے بڑے ہوئے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان خلفائے راشدین کی زندگی کا ایک ایک پہلو امت کے لیے ایک سبق اور ایک پیغام رکھتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی مجلسوں میں عمر کا تذکرہ کرو رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر کے تذکرے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نیا سال شروع ہونے والا ہے، نئے سال کا آغاز اس عظیم ہستی کی شہادت سے ہوتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام سے ہے۔ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی سے۔ اسلام کی پوری تاریخ قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال ایسا نظر نہیں آتا جس میں اسلام کے ماننے والوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہیں کیے، اپنے مال، جان، عزت کی قربانی نہیں دی۔ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو ان عظیم شخصیتوں میں جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک وصف ہم سب کے لیے ایک پیغام کی حیثیت رکھتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ اسلام قبول کیا، بس پھر پوری زندگی اسلام کی خدمت میں لگا دی۔ ایک احسان نہیں، کتنے احسان ان کے اسلام پر ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی کا مقصد اور مشن اسلام بن گیا، اسلام سے محبت بن گئی، اسلام کو پھیلانا بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے ایسے وابستہ ہوئے کہ زندگی بھر آپ کے دامن اقدس سے وابستہ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بات پہ ابو بکر اور عمر جمع ہو جائیں تو میں کبھی اس کے خلاف نہیں کروں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد
اللہ کسی کو نبی بناتا لکان عمر، عمر نبی بن کر آتے۔ اب فرمایا کرتے تھے آسمان میں میرے دو وزیر ہیں، ایک جبرائیل اور ایک میکائیل ہے، اور زمین پر بھی میرے دو وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہے ایک عمر ہے۔ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر ہیں، آپ کے بائیں طرف عمر ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ادھر دیکھو، اور فرمایا کہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں، ایک طرف ابو بکر اور ایک طرف عمر ہے، قیامت کے دن ہم قبروں سے ایسے اٹھائے جائیں گے۔ ایسا قرب کا تعلق، ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر سے محبت، حضرت عمر کی آپ سے محبت۔ اسلام قبول کیا، عجب داستان ہے۔ نکلے کس لیے تھے؟ کس ارادے سے گئے تھے؟ ارادوں کو تبدیل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادے کی تبدیلی سے۔ آج میں نے عزم کیا کہ کل کو میں نے یہ کرنا ہے، میں نہیں کر پایا، میں نے پہچان لیا کہ کوئی ذات ہے جو ارادوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ارادہ یہ ہے کہ آج جو اسلام کو پھیلانے کی محنت کرنے کا بانی ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو شہید کر دوں، ان کا فیصلہ کر دوں۔ تلوار ہاتھ میں ہے اور جا رہے ہیں حضور کو ختم کرنے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ میرے نبی بھی رات اپنا دامن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلا چکے تھے کہ یا اللہ، یا تو عمر بن حشام کو ہدایت دے دے یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے، ان دو کے ذریعے اسلام کو قوت نصیب فرما۔ اللہ آسمانوں پہ اپنے نبی کی دعا کو قبول کر چکے تھے۔ عمر کا ارادہ کیا ہے؟ آسمان پہ کیا فیصلے ہو چکے ہیں؟ عمر اس فیصلے سے واقف نہیں ہے، اسے علم نہیں ہے، اس کا ارادہ انتہائی خطرناک ہے۔ جا رہے ہیں، بتانے والے نے، پوچھنے والے نے پوچھا، نعیم ابن عبداللہ بن مسعود، نعیم بن عبداللہ کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آج حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر میں تیری بہن بھی کلمہ پڑھ چکی ہے، تیرا بہنوئی سعید بھی کلمہ پڑھ چکا ہے، تیری بہن فاطمہ بھی کلمہ پڑھ چکی ہے۔ سیدھے بہن کے گھر پہنچے، وہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ جو اسلام قبول کرتا تھا وہ پھر اسلام کو چھوڑتا نہیں تھا، اسے انگاروں پہ لیٹنا قبول تھا، گرم ریت پہ لیٹنا قبول تھا، مار کھانی قبول تھی، شہید ہونا قبول تھا، لیکن وہ اسلام کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت عمر کی بہن نے آپ کو یہی الفاظ دہرائے دے کہ عمر جتنا مارنا ہے مارو، لیکن اسلام چھوڑ نہیں سکتے۔ تو فرمانے لگے پھر مجھے بھی دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ سورۃ طٰہٰ کھلی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیات کا سننا تھا، دل نرم ہو گیا، دل موم ہو گیا۔ فرمایا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، مجھے بھی ایمان قبول کرنا ہے، مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ آپ کے بہنوئی آپ کو لا رہے ہیں، تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ نے دیکھا، آپ دار ارقم تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا آنے دو، آنے دو، لگتا ہے وہ دعا کا نتیجہ آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ صحابہ کی مجلس میں تکبیر کے نعرے لگنے شروع ہو گئے، اللہ اکبر، آج عمر اسلام لے آئے،
آج عمر کے اسلام لانے کا دن ہے. جبرائیل آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ آج بڑے خوش ہیں, صحابہ خوش ہیں. فرمایا مجھے خوشی کیوں نہ ہو, آج عمر اسلام لے آئے ہیں. مجھے خوشی کیوں نہ ہو, آج عمر اسلام لے آیا ہے. فرمایا آسمان پہ فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں, وہ بھی خوش ہیں اس لیے کہ آج عمر اسلام لے آیا ہے. آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو جو عزت ملی ہے, اسلام کو جو عظمت ملی ہے, تاریخ کے اوراق اٹھائیں اور پڑھیں کہ اتنا بڑا کام کیا کوئی دوسرا نہیں کر سکا, کوئی دوسرا نہیں کر سکے گا. سب سے پہلے اعلانیہ نماز کا ذریعہ کون بنا؟ سب سے پہلے اعلانیہ عبادت خانہ کعبہ میں کس نے کروائی؟ کس کے نام ہے؟ حضرت عمر. فرمایا اللہ نے ایسی فراست دی تھی, ایسا کمال دیا تھا, یہ زمین پہ اللہ کے نبی کو کوئی مشورہ دیتے تھے, اللہ عمر کے مشورے کو قرآن بنا دیتا تھا. عمر کا مشورہ قرآن بن کے آتا تھا, عمر کا مشورہ حدیث بن جاتا تھا, عمر کا مشورہ وحی بن جاتا تھا. طواف کیا, دل چاہا کہ مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھو. 2 نفل پڑھنے کی چاہت دل میں آئی, آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھوں. آپ خاموش ہو گئے, اس لیے کہ آپ وحی کے بغیر کچھ نہیں بتا سکتے تھے, آپ وحی کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. عمر کی چاہت ہے 2 نفل پڑھوں طواف کے بعد, وحی کوئی نہیں آئی, آپ خاموش. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, قرآن کی آیت لائے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو. عمر کا مشورہ قرآن بن گیا. غزوہ بدر پہ قیدیوں کو رہا کرنا ہے یا قتل کرنا ہے؟ ابو بکر کہتے چھوڑ دو, حضرت عمر کہتے قتل کر دو. آپ کی رائے ابو بکر کے ساتھ ہوئی, قرآن آ گیا. قرآن آیا کہ اللہ کو تو یہ پسند تھا کہ انہیں قتل کر دیا جاتا, اسلام کے دشمنوں کا صفایا کر دیا جاتا. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. کس وصف کا تذکرہ ہو ان کے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے. کون سا ایسا سفر, کون سا غزوہ, کون سا جہاد, کون سا معرکہ حضرت عمر آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. خلیفہ بنے, اللہ نے خلافت عطا فرمائی. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا, اونٹ چرایا کرتا تھا. دنیا ایسا بادشاہ نہیں لا سکتی. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا مسجد کے فرش پر آرام کر رہا ہو, 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا رات کو مدینہ کی گلیوں میں پہرا دے رہا ہو کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو, عمر اس کی ضرورت کو پورا کر دے, عمر اس کی ضرورت کو پورا کر دے. رات کو پہرا دیا کرتے تھے. آج کے بادشاہوں کا حال دیکھو, کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں, کوئی حفاظتی انتظام نہیں. روم کا ایلچی آیا, بادشاہ روم کا نمائندہ آیا, اتنا حیران ہوا کہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا اکیلا درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے, کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں, کوئی حفاظتی انتظام نہیں. کیسی سکون والی زندگی ہے اسلام کے اندر, عدل کے اندر, انصاف کے اندر. زمین پہ ایسا انصاف کیا, زمین حرکت میں آئی, اپنا پاؤں زور سے زمین پہ مارا, اے زمین تو کیوں حرکت کرتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اس کے بعد آج تک زمین پہ زلزلہ نہیں آیا, اس زمین پہ زلزلہ نہیں آیا. کیا شان تھی, کیا مقام تھا, کیا یقین تھا کہ زمین پہ کیسا عدل کیا ہے. جانور اور بھیڑیا کٹھے پھرا کرتے تھے کیونکہ عمر کی حکومت تھی. جس دن چرواہے نے دیکھا نا کہ میری بکریوں کو بھیڑیا نے
شکار کرنا شروع کر دیا. اس نے اسی دن کہا لگتا ہے آج عمر دنیا سے چلے گئے. پھر تجھے کیسے پتا ہے؟ کہنے لگا میری بکریاں چرنے کے لیے آتی تھی, بھیڑیا ساتھ ہوتا تھا, آج بھیڑیا حملہ آور ہوا ہے, انصاف دنیا سے چلا گیا, عدل چلا گیا. جب انصاف زمین پہ حکمران قائم کرتے ہیں تو وہ اس کے اثرات انسانوں میں نہیں جانوروں میں محسوس ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا مدینہ کی گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں حضرت عمر. ایک مسافر ایک خیمہ لگایا ہوا, کرہنے کی آواز آ رہی. حضرت عمر نے مجھے سے نہیں پتا یہ امیر المومنین ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا میری اہلیہ ہے, ولادت کے قریب ہے, وقت ہے, کوئی نہیں ہے جو وہاں پہ میری اہلیہ کی مدد کرے. آپ فوراً گھر گئے, اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا, وقت کا امیر المومنین ہے, اس مسافر کے پاس لائے. پوری اس رات آپ کی اہلیہ اس کے ساتھ رہیں اور آواز دی کہ اے امیر المومنین اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخبری سناؤ. تب اس مسافر کو پتا چلا کہ عمر ہے, یہ وقت کا امیر المومنین ہے جو ہماری خدمت میں آیا ہوا ہے. یہ تھے حضرت عمر جن کا آج ہم نام لیتے ہیں اور مدینہ کی گلیوں میں رات کے وقت پہرا دے رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, ضرورت مند کو تلاش کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کی حکمرانی ہو, عمر خلیفہ ہو اور کوئی تنگ ہو جائے, کوئی پریشان ہو جائے, ایسا نہ ہو. بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا, دوڑے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ ایک صحابی ملے رستے میں, عمر کہاں جا رہے ہیں؟ امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ, بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے, پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کے اس میں پیسے ہوں گے, کتنے مسلمانوں کی اس میں رقم ہوگی, وہ گم ہو گیا ہے, تم بھی آؤ, تم بھی میرے ساتھ جا کر بیت المال کا اونٹ تلاش کرو. 22 لاکھ مربع میل پہ حکمران, حکومت کرنے والے کی یہ حالت ہے. فلسطین فتح کرنے نکلے, انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کرتے, ہم جنگ نہیں کرتے, ہمیں اپنا بادشاہ دکھاؤ, ہمیں اپنا امیر دکھاؤ. خط لکھا حضرت عمر کو کہ اے امیر المومنین, یہ کہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے, یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ تشریف لائیں, چابیاں آپ کے حوالے کریں گے. آپ اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں, سفر شروع کرتے ہیں. ساتھیوں نے کہا امیر المومنین آپ کے جسم پہ جو کپڑے ہیں اس میں 14 پیوند لگے ہوئے ہیں, آپ ایک بڑی اونچی جگہ پہ جا رہے ہیں, کپڑے تو تبدیل کر لیں. فرمایا نہیں, ان کپڑوں میں عزت نہیں ہے, اسلام میں عزت ہے, مجھے عزت اسلام نے دی ہے, ان کپڑوں نے عزت نہیں دی. کپڑے سادہ بھی ہوں, انسان با کردار ہو, انسان عدل کرنے والا ہو, انسان انصاف کرنے والا ہو, انسان سچا ہو, اللہ اس کو عزت نصیب فرماتے ہیں. میری عزت اسلام کے اندر ہے, کپڑوں میں نہیں ہے, نہیں تبدیل کیے. اور سواری پہ سوار ہوئے, اپنے غلام سے معاملہ طے کیا کہ آدھی منزل, کچھ منزل تو سواری پہ سوار ہوگا, میں پیدل چلوں گا, کچھ منزل تم سوار ہوگے, میں پیدل چلوں گا. یہ طے ہو گیا. جب قریب پہنچے فلسطین, جن کا قبضہ تھا, ان کے قریب پہنچے تو غلام نے کہا, اب باری غلام کی سوار ہونے کی تھی اور امیر المومنین کی لگام پکڑنے کی تھی. غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ ایسے کیجئے, مجھے پتہ ہے باری میری سوار ہونے کی ہے, آپ ایسا کیجئے, آپ سوار ہو جائیے, ایسا اچھا نہیں لگتا, آپ سوار ہو جائیں, میں لگام پکڑتا ہوں. فرمایا نہیں, عمر عدل نہیں چھوڑ سکتا, عمر عدل نہیں چھوڑ سکتا, تو سوار ہوگا, جو معاملہ طے ہو چکا میں اس کی لگام پکڑوں گا. جب پہنچے دیکھا, چابیاں اٹھائیں, انہوں نے حضرت عمر کے حوالے کر دیں. انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے, ہم تو دیکھنا چاہتے تھے, ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو وہ فتح کرے گا جس کے کپڑے پہ, جس کے سوٹ پہ 14 پیوند لگے ہوئے ہوں گے. اس کو وہ فتح کرے گا جب وہ آئے گا, اس کی سواری کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوگی, اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا, وہ اسے فتح کرے گا.
یہ ساری نشانیاں، یہ علامات ہم دیکھنا چاہتے تھے، یہ علامات اس شخص میں پوری ہیں، اس لیے ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی کتابیں پڑھ چکے، یہ فاتح فلسطین ہے، یہی اس علاقے کو فتح کرے گا۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، بغیر جنگ کے چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ عجب زندگی، بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن عدل پہ پوری طرح قائم ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم عدل کرو، تم احسان کرو، تم لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ حضرت عمر نے ایسا زمین پہ عدل کیا تھا، ایسا عدل کیا تھا، اس کے اثرات انسانوں میں تو تھے، جانوروں کے اندر بھی عدل نظر آتا تھا۔ میرے عزیزو، یہ وہ شخصیات تھیں جن کا اسلام کے اوپر بڑا احسان ہے۔ آپ 27 ذی الحجہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صفیں سیدھی کی گئیں، ایک پارسی اور مجوسی فیروز غلام آپ پر حملہ آور ہوا، آپ نماز میں گر گئے، زخمی ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، نماز پوری کی، امیر المومنین کو اٹھا کر گھر میں لائے، علاج شروع ہوا، افاقہ نہیں ہوا، سمجھ لگے کہ اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا حضرت عائشہ کے پاس کہ جاؤ حضرت عائشہ سے کہو کہ عمر روضہ رسول میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رونے لگیں، فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اب میں اپنا حق چھوڑتی ہوں، عمر کو اجازت دیتی ہوں کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام کرے۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت علی اعادت کے لیے آئے، حضرت عمر رونے لگے۔ حضرت علی نے پوچھا اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے سامنے جانے کا وقت آ چکا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہوں۔ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے، میرے نبی فرما چکے ہیں عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، میرے نبی فرما چکے میرا وزیر آخرت میں عمر ہے، میرے نبی فرما چکے ہیں اے عمر میں تیرا گھر جنت میں ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں معراج والی رات، اے عمر میں اندر نہیں گیا لیکن تیرا گھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اتنی بشارتیں۔ حضرت علی کہنے لگے اے امیر المومنین آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے اپنے ان کانوں سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ عمر جنتی ہے۔ اطمینان ہوا۔ یکم محرم الحرام کو عظیم بادشاہ بڑے بڑے علاقوں کو فتح کرنے والا، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والا، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی حکومت کو قائم کرنے والا، عدل اور انصاف کو قائم کرنے والا، تقوی اور اخلاص اور الہیت پیدا کرنے والا، وہ شخص آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یکم محرم الحرام ہر سال آتا ہے، حضرت عمر کی شہادت کو تازہ کرتا ہے کہ جس شخص نے اسلام قبول کرنے کے بعد پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ یہ اتنی عظیم شخصیات ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کاش ابو بکر درخت کا ایک پتا ہوتا، ٹوٹتا، گر جاتا، ختم ہو جاتا، اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ یہ کیفیات تھی اللہ کے خوف کی، اللہ کے ڈر کی۔ میرے عزیزو ان کو تو جنت کی خوشخبریاں مل چکی تھی، ان کے لیے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اعلان قرآن میں ہو چکے تھے۔
اولئک هم المفلحون قرآن کہہ چکا تھا، اولئک هم الصادقون قرآن کہہ چکا تھا، مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل قرآن کہہ چکا تھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک قرآن کہہ چکا تھا، ید اللہ فوق ایدیہم قرآن ان کے لیے بشارتیں سنا چکا تھا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان قرآن ان کو کہہ چکا تھا، اولئک حزب اللہ قرآن ان کو کہہ چکا تھا۔ اتنی بشارتیں آنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں جانے سے ڈر رہے ہیں کہ اللہ کو کیا حساب دیں گے۔ آج کا مسلمان کیوں محنت نہیں کرتا؟ اس نے جنت کو حاصل کرنے کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم تم سمجھتے ہو اللہ تمہیں جنت میں ایسے ہی داخل کر دے گا؟ کیا تمہیں نہیں آزمائے گا؟ کیا تمہارے اوپر آزمائش نہیں آئے گی؟ آزمائش آئے گی۔ لوگوں نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے اپنا مال قربان کر دیا، اپنی جان قربان کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا کہ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائیں۔ صحابہ نے اللہ کو ایسے راضی کیا، اللہ صحابہ سے ایسے خوش ہوئے، قرآن کے اندر اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایسا اعلان، کیسا پیغام ہے۔ کیوں اعلان ہوا؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کی محنت کی، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کی۔ میرے عزیزوں، میرے لیے، آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی تو اپنی زندگیوں کو بدلیں، خدا را بدلیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ کب موت کا وقت آ جائے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب انسان رات کو سوتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، اور اگر اس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ ہم اس کی روح کو اوپر روک لیتے ہیں، یہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر اس کی زندگی باقی ہوتی ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى ہم روح کو واپس بھیجتے ہیں إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک وقت تک کے لیے واپس بھیجتے ہیں۔ کسی کو کوئی نہیں پتا کہ کب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ جائے۔ اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں، اس سے پہلے اپنے معاملات درست کر لیں، اپنی معاشرت اچھی کر لیں، اپنے اخلاق اچھے کر لیں، اپنی عبادات کو اچھا کر لیں، اپنے نظریات اچھے کر لیں، اسلام کے دامن سے پوری طرح وابستہ ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تمہاری کامیابی پورے کے پورے اسلام کے اندر ہے، آدھے اسلام میں نہیں کہ ہفتے کے بعد جمعے کی نماز پڑھنے آؤ بس کامیاب ہو گئے، نہیں، پورے اسلام کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ عبادات ہوں، معاملات ٹھیک ہوں، معاشرت اچھی ہو، اخلاقیات اچھے ہوں، عقائد و نظریات اچھے ہوں، تب تم کامیاب ہو گئے۔ قرآن کے 30 پاروں پہ عمل کرو تب تمہاری کامیابی ہے۔ آج کا مسلمان کتنی بار قرآن سن چکا ہے، نبی کی بات سن چکا ہے، لیکن زندگی میں انقلاب نہیں آ رہا۔ تو میرے عزیزو نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ پورے اسلام پر عمل کرنے کی محنت فرمائیں گے، پورے اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہمیں نفس قربان کرنا پڑا تو قربان کر دیں گے، مال قربان کرنا پڑا تو مال قربان کر دیں گے، جان قربان کرنی پڑی تو کر دیں گے، اللہ راضی ہو جائیں، ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ دنیا کی بڑی مختصر زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ قیامت کا ایک دن میرا اللہ فرماتا ہے 50,000 سنہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، تو اس سے ضرب دو، 1 منٹ کی زندگی بنتی ہے، چند سیکنڈ کی زندگی بنتی ہے، قیامت کے ایک دن سے ضرب دو، بڑی مختصر زندگی ہے۔ لیکن انسان کو شیطان نے دھوکے میں لگایا ہوا ہے کہ بڑی لمبی زندگی ہے، بڑی لمبی زندگی ہے، توبہ ابھی ٹھہر کے کر لینا، ابھی جوان ہے بڑا پائے گا، ابھی جوان ہے بوڑھا ہوگا پھر جا کے توبہ کر لینا۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یعیدہم ویمنیہم، یہ ساری باتیں تمہیں شیطان سکھاتا ہے، یہ شیطان تم سے وعدے کرتا ہے تمہیں بڑی بڑی لمبی امیدیں دلا کر کہ میں نے ابھی وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ یہ تمہیں امیدیں دلاتا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف نہ پلٹ سکو۔ خدارا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے سارے دعوے سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہیں۔ اے انسانوں شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی بات نہ ماننا، انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا دشمن ہے۔ کوئی دشمن کے پیچھے چلتا ہے؟ کوئی دشمن کے سے مشورہ لیتا ہے؟
کوئی دشمن کی بات مانتا ہے، وہ کہتا ہے میرا دشمن مجھے کبھی صحیح مشورہ نہیں دے سکتا، میں دشمن کی بات کیوں مانوں، مجھے کہیں نقصان دے سکتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کے وعدوں پہ یقین نہ کرو۔ لیکن مسلمان یقین کیے بیٹھا ہے، جو لمبی امیدیں دلاتا ہے یہ شیطان دلاتا ہے۔ اپنی امیدوں کو کم کر کے اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور یقین نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی جن لوگوں نے ہم تک اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ اپنی شیان شان ان عظیم لوگوں کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔